الحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ قابل اسلام دوستوں بزرگوں، انسان کو اللہ نے ایسی چیز بنایا ہے اپنے ہاتھ سے کہ جو بن جائے تو کائنات میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، اور جو بگڑ جائے تو اس سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ حسن، کتنی خوبصورت چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، کتنے ستارے، چاند، یہ کتنا خوبصورت، یہ مور، یہ ہرن، یہ کتنا خوبصورت، لیکن انسان احسن تقویم ہے، خوبصورت ترین ہے۔ اس میں اللہ نے صفت رکھی ہے خوبصورت ترین ہو جائے۔ اچھا یہ خوبصورت ہو تو بیوی آج محبت کیوں نہیں کر رہے؟ بچے آج محبت کیوں نہیں کر رہے؟ مانتے کیوں نہیں؟ گدھا ہماری بات مانتا ہے، بچہ ہماری بات نہیں مان رہا، یہ کیا چکر ہے؟ یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے کہ انسان تو کائنات کی خوبصورت ترین چیز ہے، یہ آج کیسا ہو گیا کہ بچے شکل دیکھنا نہیں چاہ رہے، بچے بات نہیں مانتے، بیوی کہہ رہی ہے جب اپنا کام کرو، شوہر کہہ رہے بیوی کو ہٹ جاؤ یہاں سے، رشتہ داروں میں لڑائی، پوری دنیا میں لڑائی، ہر جگہ مسلمان سب سے زیادہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میں پاکستان کی ہر جیل میں، ہر کورٹ کچہری میں گیا ہوں، اور بھی مسلم ورلڈز کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میں اپنی کنٹری کو زیادہ جانتا ہوں۔ 95% جیلیں رشتہ داریوں کی لڑائیوں سے بھری ہوئی ہیں، پراپرٹی، طلاق اور مال۔ یہ کیا وجہ ہے کہ انسان لڑ رہا ہے؟ اتنی جنگل میں جو لڑائیاں نہیں ہوتی جتنی آج گھروں میں ہو رہی ہیں۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ 5 شیر آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ 5 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، کورٹ میں پہنچ گئے۔ ایک ماں کا انتقال ہوا، 5 بھائی تھے، اس نے کہا جب تک تم چاروں اس کاغذ پہ سائن نہیں کرو میں ماں کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ میں ایک بچے سے ملا، ایک بچے سے جیل میں 21 سال کا، 20,000 روپے کے لیے ماں باپ کی رات کو چھری سے گردن کاٹ دی تھی۔ میں کہا تو نے کیسے کیا یار؟ میں تو چوہا نہیں مار سکتا اس طرح، گردن کاٹ دوں چوہے کی، تجھے اتنی طاقت، لیکن وہ انسانیت سے گر چکا ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر ہے، جانور سے بدتر، کائنات میں اس سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خوبصورت ترین چیز بنایا، اور یہ ساری کائنات اس کے لیے بنائی ہے۔ انسان اٹھا دیں تو اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ پراپرٹی کی کیا ویلیو ہوگی؟ گاڑیوں کی کیا ویلیو ہوگی؟ گولڈ اور سلور کی کوئی ویلیو نہیں۔ اس ساری کائنات کی ویلیو انسان کی وجہ سے، جنت کی قیمت انسان کی وجہ سے، کعبہ قیمتی ہے انسان کی وجہ سے، ساری کائنات، اور اللہ خود اس کا تعارف کراتے۔ کیمرہ بند کر دے بھائی۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھ۔ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، تیرے لیے تیرے رب نے آسمان سے بارش برسائی۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، تیرے لیے تیرے رب نے زمین کو پھاڑا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، تیرے لیے نباتات دانے نکالے۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، تیرے لیے انگور نکالے، ترکاریاں نکالی۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، تیرے لیے زیتون اور کھجوریں نکالی۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، تجھے گھنے باغات دیے، گرین فارسٹ۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، تجھے طرح طرح کے پھل دیے، 300 قسم کے تو آم ہیں، انور اٹول اور پتہ نہیں کون کون سا سندڑی اور پتہ نہیں 300 قسم کیا۔ یہ سب کس کے لیے؟ متاعا لکم ولانعامکم، یہ تیرے لیے، تیرے جانوروں کے لیے ہے۔ یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا میرے دوستو، ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ لقد خلق الانسان، اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے صرف تمہیں اپنی تعارف کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم دنیا جا کے مجھے پہچان۔ اللہ فرماتے ہیں ما ارید منہم رزق، میں نے تمہیں روزی کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، میں نہیں چاہتا، ما ارید، میں چاہتا نہیں تم سے روزی کمانا، وما ارید ان یطعمون، میں یہ بھی نہیں چاہتا تم کما کے اللہ کو کھلاؤ۔ ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تو خود بڑی طاقتور رزاق ذات ہے۔ میرے دوستو، ہمارا پیدائش سے مقصد پیشاب کرنا نہیں ہے، کھانا کھانا نہیں ہے، یہ ضروریات ہیں، یہ ضروریات ہیں۔ ہمارا پیدائش کا مقصد 24 گھنٹے اللہ کی غلامی کی زندگی گزارنا۔ عبد کہتے ہیں اس غلام کو جو 24 گھنٹے کسی کی مان کے چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ آج میرے دوستو، یہ انسان کے لیے ساری چیزیں اللہ خود بتا رہے ہیں۔ دیکھو انتم اشد خلقا ام السماء بناها، دیکھ انسان اس آسمان کو بنانا مشکل، تجھے بنانا مشکل۔ رفع سمكها فسواها، کیسے اس کو اٹھا کے برابر کیا۔ واغطش لیلها واخرج ضحاها، کیسے تیرے لیے رات بچھائی اور دن نکالا، سب اللہ بتا رہے ہیں۔ اب میرے دوستو صرف یہ سوچنا پڑے گا کہ ساری چیزیں اللہ نے، اچھا اللہ نے انسان پہ ایسا وقت گزارا ہے کہ 40 سال بغیر کسی کاروبار کے منو سلوا کھلائے جنت کا۔ یہ وہی اللہ آج بھی موجود ہے، یہ وہ اللہ ہے جس نے ایک پتھر سے، موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی سے
12 چشمے پھوڑ دیے، قرآن میں ہے، وہ اللہ آج بھی موجود ہے۔ یہ وہ اللہ ہے جس نے سمندر میں 12 سڑکیں نکال دی فرعونیوں کے اور بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے۔ یہ وہ اللہ ہے جو مریم کو روزانہ غیر موسمی کھانا پہنچا رہا ہے بند کمرے میں۔ وہ مریم کے لیے اللہ نے کھجور نکال دی سردیوں میں۔ میرے دوستو، اللہ طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، سمد ہے، کسی سبب کا محتاج نہیں۔ پہلا انسان بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی بولنا شروع ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں فوراً ہی باہر پیدا ہو گئے۔ اونٹ اللہ نے نکال دیا، حاملہ اونٹنی پہاڑی سے، بغیر اونٹ اونٹنی کے آواز پہاڑی سے نکال دی۔ اللہ وہ ہے جو ڈنڈے کو سانپ بنا دے، سانپ کو ڈنڈا بنا دے، انسان کو بندر بنا دے، بندر کی آواز نہ بدلے، آواز انسانی ہو، شکل بندر کی ہو جائے۔ میرے دوستو، وہ اللہ سمد ہے، کسی سبب کا محتاج نہیں۔ اس نے یہ ساری کائنات انسان کی خدمت کی لگائی ہے، لیکن آج یہ خدمت کیوں نہیں کر رہی؟ یہ فلڈ بارشیں ہمارے خلاف کیوں ہو گئی؟ یہ کیوں بلوچستان سندھ کو تباہ کر رہی ہیں؟ کیوں انہوں نے کراچی کی ساری پراپرٹی تباہ کر دی؟ یہ کیوں ترکی میں زلزلے آئے؟ میرے دوستو، یہ اللہ ہلکے ہلکے سے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ میں چھوٹے چھوٹے آپریشن کرتا ہوں جیسے ڈاکٹر کرتے ہیں تمہاری جان بچانے کے لیے۔ یہ چھوٹا آپریشن، ہلکا سا زلزلہ، یہ چھوٹا سا آپریشن، ہلکا سا سیلاب، کیوں؟ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ فرشتے کو اللہ نے جو کچھ بتایا اس کو پتا ہے، اور فرشتے کی آپ کو سپیڈ پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں گرنے لگے، جبرائیل وہاں سے آ کے ان کو گرنے نہیں دیا، اس سپیڈ سے آئے 7ویں آسمان سے۔ کیا سپیڈ ہوگی جبرائیل علیہ السلام کی؟ یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا۔ وہ فرشتے میرے دوستو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کیا بات کر رہا تھا یا اللہ؟ تو میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے ساری چیز، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ لگ رہے ہو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 کمیوں کے ساتھ پیدا کیا۔ بہت ساری کمیاں، جلد باز ہے، بولنے والا ہے، لیکن ایک جگہ 2 بتائیں، انہ کان ظلوما جہولا۔ یہ جہالت کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور ظلمت کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ دل میں ظلمت ہے، اس کو کلمے کے نور سے، ہدایت کے نور سے بدلنا ہے، اور جہالت ہے، اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بدلنا ہے۔ میرے دوستو، اب انسان آپ دیکھتے ہو، میں پنجاب سے ہوں، لیکن مجھے 22 سال تک پنجابی سمجھ بھی نہیں آتی تھی، بولنا بھی نہیں آتی تھی، حالانکہ میرے ماں باپ پورے رشتہ دار پنجابی بولتے تھے، میں نے سیکھی نہیں تھی۔ مجھے سندھی آتی تھی، پڑھی تھی، عربی مجھے آتی نہیں تھی، اب کچھ سیکھ رہا ہوں۔ انگلش میں نے انگلش میڈیم پڑھی ہے، تھوڑی بہت آتی ہے، جو مجھے آتا ہے وہ بولتا ہوں، باقی کچھ نہیں آتا۔ مجھے کرکٹ کی سمجھ آتی ہے، ہاکی نہیں آتی۔ میں نے کمپیوٹر سائنسز پڑھا، میڈیکل سائنس نہیں پڑھا۔ تو انسان کو ہر چیز میں اللہ نے جاہل پیدا کیا ہے۔ اس کو عربی بچے کو عربی سیکھنی پڑتی ہے، انگریز بچے کو انگریزی سیکھنی پڑتی ہے، ہر بچے کو اپنی زبان تک اٹھنا بیٹھنا سیکھنا پڑتا ہے۔ میرے دوستو، سچ بتاؤ، ہم نے آج تک انسان بننا سیکھا یا نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ قرآن میں انسان کیسے بنتا ہے؟ کہاں ہے؟ اتنی بحثیں، یہ بحث وہ بحث، قرآن میں یہ ہے، قرآن میں پردہ کہاں ہے، قرآن میں گانا کہاں ہے، قرآن میں فلاں کہاں ہے۔ دیکھو، قرآن کی ایک آیت ہے، ایک گناہ کیا صرف اصحاب السبت نے۔ گناہ کون سا ہے؟ مچھلی پکڑی ہے۔ مچھلی حلال جانور ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ یہ ہم پتہ کراتے ہیں، کبھی سفر میں جاتے ہیں غیر مسلم کنٹریز میں، پتہ کراتے ہیں تمہارا پین سیپریٹ ہے، آئل کون سا ہے، فلاں کون سا ہے، اس میں کوئی حرام تو نہیں۔ ہم مچھلی کھا لیتے ہیں، حلال اللہ نے کہا، اللہ نے حلال ٹیسٹ لیا ہے۔ وہ ایک قوم سے پانی کا ٹیسٹ لیا، پانی بھی حلال ہے، کسی کے یہاں پی سکتے ہو، حلال ٹیسٹ، حلال ٹیسٹ۔ تو مچھلی کا ہفتے کے دن نہ پکڑنا، ایک صرف بات کی، یہ نہیں کہا یہ نماز بھی پڑھنا، روزہ بھی رکھنا، زکوٰۃ بھی دینا، یہ بھی کرنا، صرف مچھلی نہ پکڑنا۔ اور 6 دن اللہ نے مچھلی غائب کر دی، ہفتے کے دن مچھلی رکھی۔ اب انہوں نے کہا یار یہ نبی کیا کہہ رہے ہیں، اتنی مچھلی تو کبھی دیکھی نہیں، ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ اب خبر اور نظر میں لڑائی ہو گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن ہیلا کر کے مچھلی پکڑ لی، اللہ نے ساری قوم کو بندر بنا دیا۔ اب اللہ قرآن میں ایک حکم دے رہے ہیں، یہ حلال جانور نہ کھانا، جیسے روزے میں حکم ہے حلال نہ کھانا، حکم ہے، حلال ہم چھوڑ دیتے۔ حج میں حکم ہے احرام کی حالت میں یہ نہ کرنا، حکم ہے حلال چیزیں چھڑوائیں۔ نماز میں بولنا حلال ہے، دیکھنا حلال ہے، کھانا حلال، سب کچھ حلال چھوڑا ہے۔ اب یہ حلال چھڑوانے نہ، حلال نہ چھوڑنے پہ قوم بندر کی بن گئی، حرام کرنے پہ قوم کیا بنے گی؟ اب اللہ قرآن میں کہتے ہیں
اے ایمان والے مردوں عورتوں کو مت دیکھا کرو. یہ کتنے مرد اس آیت کو مانتے ہیں؟ اے ایمان والی عورتوں تم بھی مردوں کو مت دیکھا کرو. عورتیں بیٹھ کے مردوں کا بیان سنتی ہیں. یہ عذاب کیوں فرمایا؟ یہ سارے عذاب تمہارے گناہوں کی وجہ سے. میں ان آنکھوں سے 30 سال عورتیں دیکھ کے آ رہا ہوں. اللہ کی قسم کوئی قرآن کا آیت سمجھ نہیں آتی تھی. نماز گناہوں سے بھری ہوئی تھی, نماز گندگی سے بھری ہوئی تھی, سجدہ گندے, اللہ معاف کرے. میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا, کیونکہ یہ جو اس آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا, کوئی مائی کا لال, کوئی عالم اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. حلال مچھلی پکڑی سب بندر بن گئے. اتنا بڑا حرام, پورا حرام اس سے بھرا ہوا ہے. عورتوں کو مردوں کو سمجھ نہیں آ رہا. بلکہ میں نے تو یہاں ایک دو سنا کہ عورت سے ہاتھ بھی ملا لو. ہاں اپنی سے تو نہیں ملاتے, دوسری سے ملا لو. جن کی شادیوں کو 20-20 سال ہو گئے اپنی عورت سے کہاں ہاتھ ملاتے ہیں. ہم ایک جگہ جا رہے تھے تو سامنے ایک میاں بیوی گاڑی میں جا رہے تھے. تو میں نے پیچھے سے فون کیا, میں کہا کہاں جا رہا ہے بیوی کے ساتھ بھائی؟ کہتا سعید بھائی آپ اتنے دور ہو اور میری بیوی پورے پردے میں, آپ نے پہچان لیا میری بیوی ہے. میں کہا ظالم, پچھلے 20 منٹ میں آپس سے بات نہیں کی, پکی تیری بیوی ہے. کسی اور ہوتی بہت گپے مار رہے, اپنی سے کون اتنی باتیں کرتا ہے؟ میرے دوستو, جو آدمی تکبیر تحریمہ نہ پڑھے نمازی نہیں ہے, چاہے 3 گھنٹے کا سجدہ کرے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں انسان, یہ اسلام فطری دین ہے. میں وہ گند دیکھ کے آ رہا ہوں, اللہ کی قسم برباد ہو کے آ رہا ہوں. وہ تو اللہ کا فضل ہے. کئی علماء کی دعا لگی ہے کہ اللہ نے پلٹ دیا. میں سب کچھ دیکھ کے آ رہا ہوں, کچھ سب 2 نمبر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. دل کی بے چینی, گھر بیماریوں سے بھرا ہوا, لڑائیاں, نفرتیں خاندان میں. کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے. میرے دوستو, گناہ چھوڑنا اس کو ایمان کہتے ہیں. ایمان نماز پڑھنے کو صرف نہیں کہتے. نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے. حج مشرکین 10 سال کیا, آپ علیہ السلام کے ساتھ حج کیا. قوم عاد نے طواف کیا. طواف کے بعد ان پہ عذاب ہے. کیوں؟ طواف گناہوں کے ساتھ کیا تھا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. تم 2 کام کر لو بس, گاڑی میں ایکسیلیٹر اور بریک ٹھیک کر دو, بس گاڑی چل پڑے گی. ایمان و تقوی, 2 چیزیں دل میں ڈال دو, ایمان تقوی. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ, اللہ زمین آسمان کی ساری برکات تمہارے کو. ایک پتھر سے 12 چشمے نکال دے گا, کوئی شارٹیج نہیں پانی کی. اللہ تیل نکال دے گا, کوئی شارٹیج. تم ایمان تقوی تو لاؤ. نہ ہمارے ملک کو سمجھ آ رہی ہے, نہ کسی ملک مسلمان کو سمجھ آ رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تم تقوی بنا لو, اس کی محنت کر لو, PhD کر لی ڈبل. تقوی کے لیے تمہارے پاس 5 منٹ نہیں ہے. جمعے کا 1 دن ہے بس, جمعرات کا 1 دن ہے. تم تقوی تو بناؤ. میں تمہیں خود ہر مشکل سے نکالوں گا, روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے تجھے گمان نہیں. اللہ فرمارے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی بنا لے اللہ ہر اس کی مشکل آسان کر دے گا. قرآن ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ, یہ متقیوں کو ہدایت دیتا ہے. میرے دوستو, یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کیا ہے؟ اللہ فرماتے لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو مکرم بنا ہے. لیکن بنی آدم مکرم کون ہوگا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے اونچا تقوی ہے. اور تقوی ہر لائن کے حرام کو چھوڑنے کو کہتے ہیں. ہم جب ہمارے 20 سال سے جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو ہمارے ان سارے سیاستدانوں سے دوستی ہمیں بلاتے تھے, اور بہت اچھی دوستی. عمران خان تو ہمارے کپتان ہی تھے. میاں نواز شریف صاحب ہر دوسری دفعہ میں دوسرے مہینے بلا لیتے تھے ہمارے ساتھ. کرکٹ بھی کئی دفعہ ہم نے دیکھا, ماجد خان اور یہ سب کرکٹ کھیلتے تھے. میرے دوستو, مجھے لوگ آ کے اس وقت کہتے تھے میاں صاحب ہیں, یہ ہو گیا, برباد ہوگی معیشت. پھر خان صاحب آئے, کہا برباد ہوگی معیشت. ابھی پھر میاں صاحب آئے, کہا برباد ہوگی معیشت. جب میاں صاحب تھے تو مجھے کہا دعا کریں اللہ خان صاحب کو لے آئے. جب خان صاحب آ گئے تو دعا کریں اللہ میاں صاحب کو لائیں. تو میاں صاحب, بیوی صاحب, خان صاحب, اسی میں سارے مسئلے چل رہے ہیں کہ معیشت. میرے دوستو, حکمرانوں کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں, دیکھو ہم مسجد میں شرک کرتے ہیں. مسجد میں لوگ کہتے ہیں سعید بھائی یہ آرمی عمران خان کو لے آئی ہے, یہ آرمی نے عمران خان کو ہٹایا. اللہ کہتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. کہہ دو اے میرے نبی ان سے کہ ملک اللہ دیتا ہے, ملک اللہ چھینتا ہے. کسی مائی کی لال کی مجال نہیں. ایک درخت کا پتا بھی اللہ کی مرضی سے ہے. اللہ فرمائے جن خداؤں کو تم دیکھ رہے ہو, یہ خدا جو بنائے ہوئے تم نے, ان کی حیثیت اللہ کے نزدیک
ایک کھجور میں گٹلی ہے, اس کے اوپر چھلکا قطمیر اتنی بھی نہیں. میرے دوستو, ہمارا یہ دل خراب ہو چکا ہے. اس دل سے الگ اس زبان سے غلط باتیں نکل رہی ہیں, شرک کے بول ہیں. ڈاکٹر نے مار دیا, ڈاکٹر نے بچا لیا, پولیس نے مار دیا, طوفان نے مار دیا. میرے دوستو, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں مارتا. اللہ فرماتے ہیں میں مارتا ہوں, میں حیات دیتا ہوں. اچھا دیکھو, ہم کرکٹ کے زمانے میں بعد میں احساس ہوا, ہمارے اسپورٹس میں اللہ کا فضل ہے, میں تو اللہ نے مجھے بڑی چیزوں سے بچایا. ہمارے جو غیر مسلم کرکٹرز تھے, یہ ہنسنے کے لیے گولی کھاتے تھے, ایکسٹیسی, رونے کے لیے گولی کھاتے تھے, ان کو رونا نہیں آتا تھا. میں نے کہا یار یہ کیا؟ میں نے جب قرآن پڑھا تو اللہ کہتے ہیں اضحا کا واف کا, اللہ ہنساتا ہے, اللہ رلاتا ہے, تم ہنس بھی نہیں سکتے. وغنا وقنا, اللہ غنی کرتا ہے, اللہ فقیر کرتا ہے. اللہ کہہ رہے سب کچھ میں کرتا ہوں. تو عز من تشاء تو ذل من تشاء, میں عزت دیتا ہوں, میں ذلیل کرتا ہوں. بیدک الخیر, ہر خیر اللہ کے ہاتھ میں. انک علی کل شیء قدیر, ہر شے اللہ کے کنٹرول میں ہے. میرے دوستو, یہ حالات نہیں صحیح ہوں گے جتنے مرضی اسباب جمع کر لو. پھر قارون نے کوشش کی, مال سے حالات ٹھیک, برباد ہو گیا. فرعون نے, نمرود نے کوشش کی, حکومت سے حالات ٹھیک, اللہ نے ان کو برباد کر دیا. قوم سبا نے کوشش کی, زمینداروں پہ محنت کرو, برباد ہو گئے. قوم شعیب نے کوشش کی, بزنس سیٹ کرو, برباد ہو گئے. قوم سبا نے کوشش کی, زراعت, اللہ نے ان کو برباد کر دیا. حامان نے پوزیشن سے کوشش کی, حالات ٹھیک, برباد ہو گئے. میرے دوستو, یہ جتنے حالات ہیں, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جتنی مصیبتیں تم سب پہ آتی ہیں, یہ تمہارے ہاتھوں کے گناہ ہیں, اللہ تو تمہاری بہت ساری معاف کر دیتا ہے. ہاتھوں کے گناہ, غیبت گناہ کبیرہ ہے, جھوٹ بہت بڑا ہے. مذاق میں جھوٹ بولنا بھی ثابت نہیں ہے, اللہ کے نبی سے, صحابہ سے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار, اللہ جھوٹے کو, ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتے. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب, اللہ اسراف کرنے والے کو, جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتے. میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پہ نازل ہوتا ہے؟ کل افاک نسیم, ہر جھوٹے پہ شیطان نازل ہوتا ہے. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. جو اللہ کی نصیحتوں سے منہ موڑے گا, اللہ کہہ رہے ہیں جھوٹ مت بولو, عورتوں کو مت دیکھو, نظریں نیچی کرو, غیبت نہ کرو, نماز نہ چھوڑو, نماز مسجد میں پڑھو. اللہ نصیحت, جو اللہ کی نصیحت سے اعراض کرے گا, اللہ اس کے ساتھ شیطان لگا دے گا, فہو لہ قرین, اور اس کا بہترین دوست بن جائے گا. میرے دوستو بزرگوں, اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا. جب تم میری نصیحتوں سے منہ موڑو گے, میں تمہاری معیشت برباد کر دوں گا. ونحشر یوم القیامت اعمی, اور قیامت کو تمہیں اندھا اٹھاؤں گا. تم قیامت میں اندھا اٹھ کے کہو گے قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا, اے میرے رب, میرا آج اندھوں میں حشر کیوں کر دیا, مجھے تو دنیا میں آنکھیں دی تھی. اس دن اللہ کہیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. جیسے میری نصیحتیں تجھے کی جاتی تھی بیانوں میں, انفرادی لوگ آتے تھے, الم یاتیکم نذیر, کیا تیرے گھر کوئی آتا تھا؟ قالوا بلا, آتے تھے تبلیغ والے, کیا کیا؟ فکذبنا وقلنا, ہم نے جھوٹ بول دیا کہ گئے تو گھر میں نہیں ہیں, کہہ دو گئے میں, کہہ دو سو رہے ہیں, ہم نے جھٹلا دیا. پھر وہ کہیں گے ہائے کاش, وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر, ہائے کاش ان کی بات سن لیتے, ہائے کاش ان کی بات سن لیتے, یہاں ہم میں عقل آ جاتی, آج ہم جہنم میں نہ ہوتے. میرے دوست بزرگوں, کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, اللہ کی قسم میں آپ کو آسان نسخہ بتا رہا ہوں, ایمان تقوی بنا لو, سارے مسئلے. میں خود مسائل کے جنگل سے نکل کے آ رہا ہوں, اور پوری 30 سال کی زندگی میں ایک کو نکلتے نہیں دیکھا. میں امریکہ ہر دوسرے سال آتا ہوں, جتنے لوگوں سے ملتا ہوں پہلے سے دنیا میں اور پھنسے ہوتے ہیں, کیا دعا کر دیجئے انشاءاللہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں, انشاءاللہ. میں نے دعا کی اور پھنس گئے. اچھا امریکہ میں آئے, انہوں نے کہا کیا حال ہے؟ بس سعید بھائی حال بس گزار ہے, بس دعا کریں, آسٹریلیا جا رہا ہوں. اچھا ماشاء دعا, یا اللہ آسٹریلیا بھیج دیں. میں آسٹریلیا جا کے ملا, سعید بھائی الحمدللہ ٹھیک تھے, میں ساؤتھ افریقہ جا رہا ہوں. ساؤتھ افریقہ ملا, برازیل جا رہا ہوں. پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں, حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. مولوی صاحب نے مجھے چائے بنا کے دی, اس میں چینی نہیں ڈالی. اب میں بے وقوف وہ ہلائی جا رہا ہوں. مولوی صاحب نے کہا سعید بھائی میں نے چینی ڈالی نہیں, تم اس میں سے کیسے میٹھا نکالو گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کے کسی اسباب میں نے حالات ٹھیک ہونا نہیں رکھا, تو کیسے ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے؟
تو کیسے ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو ڈبکی مار کیا، میں آپ کو 10 اعمال کا تحفہ دیتا ہوں، آپ کے حالات ٹھیک نہ ہو مجھے پکڑ لینا، لیکن جم روز جانا یہ نہیں مہینے میں ایک دفعہ جاؤ. کہ سعید بھائی میں تو آرنلڈ بنا نہیں، 1 مہینے سے جم جا رہا ہوں ایک دفعہ بس. سعید بھائی آپ نے کہا تھا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں نے دوائی کھائی ہے. وہ بھائی روز کھانی ہے 2 دفعہ صبح شام، تب ٹھیک ہوگے. یہ ایک گولی، ہاں میرے پاس ایک گولی بھی ہے جس سے سارے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ بندوق کی گولی ہے، یہاں کھا لو سارے مسئلے ٹھیک ہو. یہ گولی تو روز کھانی پڑتی ہے صبح شام. یہ گولی ایمان تقوی بنا لو. ایمان تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ایمان تقوی کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے، سن لو بھائی، ایمان کی علامت. اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ گروپ ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا تقریر، بھائی تقریر، میں ایمان کی تقریر کر رہا ہوں، یہ ایمان نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہدایت کس کو کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ 4 جو کام کرتا ہے امید ہے یہ ہدایت والے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ. بتا دو ان کو یہی لوگ امید ہے ہدایت یافتہ میں. کیمرہ بند کریں، ہدایت یافتہ ہیں. کون ہے یہ 4 کام کرنے والے؟ انما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. ایمان والے ہی صرف میری مسجدوں کو آباد رکھیں گے. بھائی آج سچ بتا دو مسجدیں کتنی آباد ہیں؟ کتنا % مسجد کو آباد کر؟ بھائی کیمرہ بند کر دو بیٹا. کتنا مجمع مسجد کو آباد کرتا ہے؟ نماز پڑھنا الگ آیت ہے، نماز سے مسجد کی آبادی. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اللہ 4 نشانی بتا رہے ہیں. یہ کون ہے ہدایت یافتہ؟ یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں. دیکھو یاد رکھنا، بعض لوگ مسجد میں پیسہ ڈال کے کہتے ہیں جزاک اللہ. کیلے کا چھلکا بیچ رہے ہیں، کوئی کیلا خریدے گا؟ کیلے کے چھلکے پہ اس کو کوئی اجر ملے گا؟ مسجد چھلکا ہے، مسجد کا اندر کیلا ہے، اس کو بنانے کی ہمیں فکر ہی نہیں. میں نے ان آنکھوں سے بالا کوٹ کی سڑک ہے، ایسی 5 مساجد دیکھی جو کانکریٹ مضبوط ترین تھی، بنا کے خالی تھی، اندر سے خالی. اور تبلیغ والوں کو اندر جانے نہیں دیتے تھے کہ آپ ماریں گے، ادھر نہ آنا، مسجد صاف کریں گے، پانی سے دھوئیں گے. 5 مسجد ان آنکھوں سے شہید ہوتے دیکھی. 2006 کے زلزلے میں جماعت میں تھا، اور ایک ہمارا کچا مرکز جس میں میں اور جنید جمشید تھے، اللہ نے اس کی ایک اینٹ بھی نہیں گرنے دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے دوست؟ میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. میں کسی کھلاڑی سے پوچھ لینا، یہ جھوٹ بولتا ہے جو مجھے 20 سال سے جانا. میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہماری کچی مسجد جو دھکا دے دے 2 آدمی گر جائے، اللہ نے ایک اینٹ کو گرنے نہیں دیا. میں ایک پٹھان سے ملا، اس کا پلازا بچا تھا، لوگ موویاں بنا رہے تھے. میں کہا خان صاحب کوئی عمل بتاؤ، یہ تمہارا کیسے پلازا بچا؟ کہا سعید بھائی نماز جو ہے نا اذان سے شروع ہوتی ہے، یہ 1:30 بجے 2 بجے نماز نہیں ہے. یہ تو ہماری کمزوری کی وجہ سے، کسی کتاب سے آپ یہ 1:30 بجے 4:30 بجے ثابت نہیں کر سکتے. یہ حدیث میں آتا ہے جو مسجد داخل ہو اس کو پتہ ہے نماز ہوگی، اپنی نماز پڑھے اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہے. اکیلے کو نماز کے ٹائمنگ سے، نماز اذان سے شروع ہو جاتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں، حضرت عائشہ، اور اذان ہوئی اللہ اکبر، آپ کا رنگ بدل گیا، ایسا رنگ، اور چہرے میں خوف آ گیا. عائشہ نے دیکھا اللہ کے رسول آپ کو کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کیا آپ کا چہرہ؟ کہا تم ہو کون؟ کہا عائشہ. کہا کون عائشہ؟ آپ کی بیوی. کون بیوی؟ کہا ابو بکر کی بیٹی. کون ابو بکر؟ ابو کہا. کون ابو کہا؟ میں کسی کو نہیں، چلے گا بس. نماز اذان کے بعد میرے دوستو یہ کام پھنسوائیں گے، یہ کینسر لائیں گے، یہ کرونا لائیں گے، یہ کووڈ لائیں گے. یہی تو ہے بیماریوں کی وجہ. میں بھی اسی پاکستان میں رہ رہا ہوں جہاں لوگ کہہ رہے ہیں حالات خراب ہیں. ایک ہمارے ہاں تو آئی فون جمعدار کے پاس ہے، سعید بھائی لوکیشن بھیجیں ٹوائلٹ کہاں صاف کرنا ہے. حالات بہت خراب ہیں. ہمارے ایک ساتھی بہت بول رہے تھے حالات بہت خراب ہیں. میں کہا بھائی ادھر تو آؤ، تم گاڑی کون سی چلاتے ہو؟ کہا جی ابھی لیکسس لیے V8. کتنے کی؟ 8 کروڑ کی. حالات بہت خراب ہیں. گھڑی پہ نظر پڑی رولیکس 1.5 کروڑ کی. حالات بہت خراب ہیں. 2 ایک آئی فون سیمسنگ. حالات بہت خراب ہیں. رہتے کہاں؟ فیز 8 میں. کتنے گز گئے؟ 20,000 گز میں. حالات بہت خراب ہیں. گھر میں 14 کا. حالات کہاں خراب ہیں؟ میں بھی پاکستان میں رہتا ہوں، میں بھی اسی سٹی میں رہتا ہوں، اور مجھے 99% لوگ نہیں پہچانتے، نہ پولیس نہ فوج، انلیس کے تعارف نہ کرا دوں. میں نے 15 سال کراچی کبھی تعارف نہیں کرا. میرے دوستو یہ اللہ کی زمین ہے، ان کی تھوڑی ہے، یہ اللہ کی زمین ہے. اے ابن عباس ساری دنیا کے لوگ مل کے تجھے نقصان پہنچا چاہیں. الحمدللہ صلی اللہ علیہ رسول کریم. قابل اسلام دوستو بزرگوں، انسان کو اللہ نے ایسی چیز بنایا ہے اپنے ہاتھ سے کہ جو بن جائے تو کائنات میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. لقد خلق الانسان فی احسن تقویم. اور جو بگڑ جائے تو اس سے بدتر کوئی چیز نہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. انسان کو اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ احسن، حسن
کتنی خوبصورت چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، کتنے ستارے، چاند، یہ کتنا خوبصورت، یہ مور، یہ ہرن، یہ کتنا خوبصورت. لیکن انسان احسن تقویم ہے، خوبصورت ترین ہے. اس میں اللہ نے صفت رکھی ہے خوبصورت ترین ہو جائے. اچھا یہ خوبصورت ہو تو بیوی آج محبت کیوں نہیں کر رہے؟ بچے آج محبت کیوں نہیں کر رہے؟ مانتے کیوں نہیں؟ گدھا ہماری بات مانتا ہے، بچہ ہماری بات نہیں مان رہا. یہ کیا چکر ہے؟ یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے کہ انسان تو کائنات کی خوبصورت ترین چیز ہے، یہ آج کیسا ہو گیا کہ بچے شکل دیکھنا نہیں چاہ رہے، بچے بات نہیں مانتے. بیوی کہہ رہی ہے جب اپنا کام کرو، شوہر کہہ رہے بیوی کو ہٹ جاؤ یہاں سے. رشتہ داروں میں لڑائی، پوری دنیا میں لڑائی، ہر جگہ مسلمان سب سے زیادہ آپس میں لڑ رہے ہیں. میں پاکستان کی ہر جیل میں، ہر کورٹ کچہری میں گیا ہوں، اور بھی مسلم ورلڈز کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میں اپنی کنٹری کو زیادہ جانتا ہوں. 95% جیلیں رشتہ داریوں کی لڑائیوں سے بھری ہوئی ہیں، پراپرٹی، طلاق اور مال. یہ کیا وجہ ہے کہ انسان لڑ رہا ہے؟ اتنی جنگل میں جو لڑائیاں نہیں ہوتی جتنی آج گھروں میں ہو رہی ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا کہ 5 شیر آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ 5 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، کورٹ میں پہنچ گئے. ایک ماں کا انتقال ہوا، 5 بھائی تھے. اس نے کہا جب تک تم چاروں اس کاغذ پہ سائن نہیں کرو میں ماں کو دفن نہیں ہونے دوں گا. میں ایک بچے سے ملا، ایک بچے سے جیل میں 21 سال کا، 20,000 روپے کے لیے ماں باپ کی رات کو چھری سے گردن کاٹ دی. میں کہا تو نے کیسے کیا یار؟ میں تو چوہا نہیں مار سکتا اس طرح، گردن کاٹ دوں چوہے کی، تجھے اتنی طاقت. لیکن وہ انسانیت سے گر چکا ہے. اولئک کا کلام بل مدل، یہ جانور سے بھی بدتر ہے، جانور سے بدتر. کائنات میں اس سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے. میرے دوستو بزرگوں، انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خوبصورت ترین چیز بنایا، اور یہ ساری کائنات اس کے لیے بنائی ہے. انسان اٹھا دیں تو اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ پراپرٹی کی کیا ویلیو ہوگی؟ گاڑیوں کی کیا ویلیو ہوگی؟ گولڈ اور سلور کی کوئی ویلیو نہیں. اس ساری کائنات کی ویلیو انسان کی وجہ سے. جنت کی قیمت انسان کی وجہ سے، کعبہ قیمتی ہے انسان کی وجہ سے، ساری کائنات. اور اللہ خود اس کا تعارف کراتے. کیمرہ بند کر دے بھائی. اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اے انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھ. اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، تیرے لیے تیرے رب نے آسمان سے بارش برسائی. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، تیرے لیے تیرے رب نے زمین کو پھاڑا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، تیرے لیے نباتات دانے نکالے. وَعِنَبًا وَقَضْبًا، تیرے لیے انگور نکالے، ترکاریاں نکالی. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، تیرے لیے زیتون اور کھجوریں نکالی. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، تجھے گھنے باغات دیے، گرین فارسٹ. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، تجھے طرح طرح کے پھل دیے. 300 قسم کے تو آم ہیں، انور اٹول اور پتہ نہیں کون کون سا سندڑی اور پتہ نہیں 300 قسم کیا. یہ سب کس کے لیے؟ متاعا لکم ولانعامکم، یہ تیرے لیے، تیرے جانوروں کے لیے ہے. یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا. میرے دوستو، ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا. لقد خلقنا الانسان، اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے صرف تمہیں اپنی تعارف کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم دنیا جا کے مجھے پہچان. اللہ فرماتے ہیں ما ارید منہم رزق، میں نے تمہیں روزی کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، میں نہیں چاہتا. ما ارید، میں چاہتا نہیں تم سے روزی کمانا. وما ارید ان یطعمون، میں یہ بھی نہیں چاہتا تم کما کے اللہ کو کھلاؤ. ان اللہ رزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تو خود بڑی طاقتور رزاق ذات ہے. میرے دوستو، ہمارا پیدائش سے مقصد پیشاب کرنا نہیں ہے، کھانا کھانا نہیں ہے. یہ ضروریات ہیں، یہ ضروریات ہیں. ہمارا پیدائش کا مقصد 24 گھنٹے اللہ کی غلامی کی زندگی گزارنا. عبد کہتے ہیں اس غلام کو جو 24 گھنٹے کسی کی مان کے چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. آج میرے دوستو، یہ انسان کے لیے ساری چیزیں اللہ خود بتا رہے ہیں. دیکھو انتم اشد خلقا ام السماء بناها، دیکھ انسان اس آسمان کو بنانا مشکل، تجھے بنانا مشکل. رفع سمكها فسواها، کیسے اس کو اٹھا کے برابر کیا. واغطش لیلها واخرج ضحاها، کیسے تیرے لیے رات بچھائی اور دن نکالا. سب اللہ بتا رہے ہیں. اب میرے دوستو، صرف یہ سوچنا پڑے گا کہ ساری چیزیں اللہ نے، اچھا اللہ نے انسان پہ ایسا وقت گزارا ہے کہ 40 سال بغیر کسی کاروبار کے منو سلوا کھلائے جنت کا. یہ وہی اللہ آج بھی موجود ہے. یہ وہ اللہ ہے جس نے ایک پتھر سے، موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی سے 12 چشمے پھوڑ دیے، قرآن میں ہے. وہ اللہ آج بھی موجود ہے. یہ وہ اللہ ہے جس نے سمندر میں 12 سڑکیں نکال دی فرعونیوں کے اور بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے. یہ وہ اللہ ہے جو مریم کو روزانہ غیر موسمی کھانا پہنچا رہا ہے بند کمرے میں. وہ مریم کے لیے اللہ نے کھجور نکال دی سردیوں میں. میرے دوستو، اللہ طاقت والا ہے، قدرت والا ہے.
समद है, किसी सबब का मोहताज नहीं। पहला इंसान बगैर माँ बाप के पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा किए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते ही बोलना शुरू हो गए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पेट में फौरन ही बाहर पैदा हो गए, ऊंट अल्लाह ने निकाल दिया, हामला ऊँटनी पहाड़ी से, बगैर ऊँट उठने के आवाज पहाड़ी से निकाल दी। अल्लाह वो है जो डंडे को सांप बना दे, सांप को डंडा बना दे, इंसान को बंदर बना दे, बंदर की आवाज ना बदले, आवाज इंसानी हो, शक्ल बंदर की हो जाए। मेरे दोस्तों, वो अल्लाह समद है, किसी सबब का मोहताज नहीं। उसने ये सारी कायनात इंसान की खिदमत की लगाई है, लेकिन आज ये खिदमत क्यों नहीं कर रही? ये फ्लड बारिशें हमारे खिलाफ क्यों हो गई? ये क्यों बलूचिस्तान सिंध को तबाह कर रही है? क्यों इन्होंने कराची की सारी प्रॉपर्टी तबाह कर दी? ये क्यों तुर्की में जलजले आए? मेरे दोस्तों, ये अल्लाह हल्के हल्के से वलनुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दुनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, ये मैं छोटे छोटे ऑपरेशन करता हूँ, जैसे डॉक्टर करते हैं तुम्हारी जान बचाने के लिए। ये छोटा ऑपरेशन, हल्का सा जलजला, ये छोटा सा ऑपरेशन, हल्का सा सैलाब, क्यों? तुम अल्लाह की तरफ रुजू कर लो, अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि फरिश्ते को अल्लाह ने जो कुछ बताया उसको पता है, और फरिश्ते की आपको स्पीड पता है कि इस यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिरने लगे, जिब्राइल वहां से आके उनको गिरने नहीं दिया, उस स्पीड से आए 7वें आसमान से। क्या स्पीड होगी जिब्राइल इस्लाम की? यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया। वो फरिश्ते मेरे दोस्तों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। मैं क्या बात कर रहा था या अल्लाह। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि अल्लाह तबारक तआला ने इंसान के लिए सारी चीज, मसला सिर्फ ये है कि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग लग रहे हो। इंसान को अल्लाह ताला ने दो कमियों के साथ पैदा, बहुत सारी कमियां, जल्दबाज है, बोलने वाला है, लेकिन एक जगह दो बताई, इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, ये जहालत के साथ पैदा हुआ है और जुल्मत के साथ पैदा हुआ है। दिल में जुल्मत है, इसको कलमे के नूर से, हिदायत के नूर से बदलना है, और जहालत है, इसको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से बदलना है। मेरे दोस्तों, अब इंसान, आप देखते हो, मैं पंजाब से हूं, लेकिन मुझे 22 साल तक पंजाबी समझ भी नहीं आती थी, बोलना भी नहीं आती थी। हालांकि मेरे माँ बाप पूरे रिश्तेदार पंजाबी बोलते थे, मैंने सीखी नहीं थी। मुझे सिंधी आती थी, पढ़ी थी, अरबी मुझे आती नहीं थी, अब कुछ सीख रहा हूँ। इंग्लिश मैंने इंग्लिश मीडियम पढ़ी है, थोड़ी बहुत आती है। जो मुझे आता है वो बोलता हूँ, बाकी कुछ नहीं आता। मुझे क्रिकेट की समझ आती, हॉकी नहीं आती। मैंने कंप्यूटर साइंसेस पढ़ा, मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा। तो इंसान को हर चीज में अल्लाह ने जाहिल पैदा किया है। इसको अरबी बच्चे को अरबी सीखनी पड़ती है, अंग्रेज बच्चे को अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, हर बच्चे को अपनी जबान तक उठना बैठना सीखना पड़ता है। मेरे दोस्तों, सच बताओ, हमने आज तक इंसान बनना सीखा या नहीं है? कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि कुरान में इंसान कैसे बनता है? कहाँ है? इतनी बहसें, ये बहस वो बहस, कुरान में ये है, कुरान में पर्दा कहाँ है, कुरान में गाना कहाँ है, कुरान में फला कहाँ है। देखो, कुरान की एक आयत है, एक गुनाह किया सिर्फ साब सब ने। गुनाह कौन सा है? मछली पकड़ी है। मछली हलाल जानवर है, ये हराम नहीं है। ये हम पता कराते हैं, कभी सफर में जाते हैं गैर मुस्लिम कंट्रीज में, पता कराते हैं तुम्हारा पैन सेपरेट है, ऑयल कौन सा है, फला कौन सा है, इसमें कोई हराम तो नहीं। हम मछली खा लेते हैं। हलाल अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने हलाल टेस्ट लिया है। वो एक कौम से पानी का टेस्ट लिया, पानी भी हलाल है, किसी के यहाँ पी सकते हो, हलाल टेस्ट, हलाल टेस्ट। तो मछली का हफ्ते के दिन ना पकड़ना, एक सिर्फ बात की, ये नहीं कहा ये नमाज भी पढ़ना, रोजा भी रखना, ज़कात भी देना, ये भी कर, सिर्फ मछली ना पकड़ना। और 6 दिन अल्लाह ने मछली गायब कर दी, हफ्ते के दिन मछली रखी। अब इन्होंने कहा, यार ये नबी क्या कह रहे हैं, इतनी मछली तो कभी देखी नहीं, हम तो भूखे मर जाएंगे। अब खबर और नजर में लड़ाई हो गई। अब इन्होंने क्या किया कि हफ्ते के दिन हीला करके मछली पकड़ ली, अल्लाह ने सारी कौम को बंदर बना दिया। अब अल्लाह कुरान में एक हुक्म दे रहे हैं, ये हलाल जानवर ना खाना। जैसे रोजे में हुक्म है हलाल ना खाना, हुक्म है, हलाल हम छोड़ देते। हज में हुक्म है एहराम की हालत में ये ना करना, हुक्म है हलाल चीजें छुड़वाई। नमाज में बोलना हलाल है, देखना हलाल है, खाना हलाल, सब कुछ हलाल छोड़ा है। अब ये हलाल छुड़वाने ना, हलाल ना छोड़ने पे कौम बंदर की बन गई, हराम करने पे कौम क्या बनेगी। अब अल्लाह कुरान में कहते हैं, ए ईमान वाले मर्दों, औरतों को मत देखा करो। ये कितने मर्द इस आयत को मानते हैं? ए ईमान वाली औरतों, तुम भी मर्दों को मत देखा करो। औरतें बैठ के मर्दों का बयान सुनती हैं। ये अजाब क्यों फरमाया? ये सारे अजाब तुम्हारे गुनाहों की वजह से। मैं इन आंखों से 30 साल औरतें देख के आ रहा हूं, अल्लाह की कसम कोई कुरान का आयत समझ नहीं आती थी। नमाज गुनाहों से भरी हुई थी,
نماز گندگی سے بھری تھی، سجدہ گندے، اللہ معاف کرے، میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ جو اس آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا، کوئی مائی کا لال، کوئی عالم اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، حلال مچھلی پکڑی سب بندر بن گئے، اتنا بڑا حرام، پورا حرم اس سے بھرا ہوا ہے۔ عورتوں کو مردوں کو سمجھ نہیں آ رہا، بلکہ میں نے تو یہاں ایک دوسرا سنا کہ عورت سے ہاتھ بھی ملا لو، ہاں اپنی سے تو نہیں ملاتے، دوسری سے ملا لو، جن کی شادیوں کو 20 سال ہو گئے اپنی عورت سے کہاں ہاتھ ملاتے ہیں۔ ہم ایک جگہ جا رہے تھے تو سامنے ایک میاں بیوی گاڑی میں جا رہے تھے، تو میں نے پیچھے سے فون کیا، میں کہا کہاں جا رہا ہے بیوی کے ساتھ بھائی؟ کہتا سعید بھائی آپ اتنے دور ہو اور میری بیوی پورے پردے میں، آپ نے پہچان لیا میری بیوی ہے؟ میں کہا ظالم، پچھلے 20 منٹ میں آپس سے بات نہیں کی، پکی تیری بیوی ہے، کسی اور ہوتی بہت گپے مار رہے، اپنی سے کون اتنی باتیں کرتا ہے؟ میرے دوستو، جو آدمی تکبیر تحریمہ نہ پڑھے نمازی نہیں ہے، چاہے 3 گھنٹے کا سجدہ کرے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، انسان، یہ اسلام فطری دین ہے، میں وہ گند دیکھ کے آ رہا ہوں، اللہ کی قسم برباد ہو کے آ رہا ہوں، وہ تو اللہ کا فضل ہے، کئی علماء کی دعا لگی ہے کہ اللہ نے پلٹ دیا، میں سب کچھ دیکھ کے آ رہا ہوں، کچھ سب 2 نمبر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دل کی بے چینی، گھر بیماریوں سے بھرا ہوا، لڑائیاں، نفرتیں خاندان میں، کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ میرے دوستو، گناہ چھوڑنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان نماز پڑھنے کو صرف نہیں کہتے، نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے، حج مشرکین 10 سال کیا، آپ علیہ السلام کے ساتھ حج کیا، قوم عاد نے طواف کیا، طواف کے بعد ان پہ عذاب ہے، کیوں؟ طواف گناہوں کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، تم 2 کام کر لو بس، گاڑی میں ایکسیلیٹر اور بریک ٹھیک کر دو، بس گاڑی چل پڑے گی۔ ایمان و تقوی، 2 چیزیں دل میں ڈال دو، ایمان تقوی، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ زمین آسمان کی ساری برکات تمہارے کو، ایک پتھر سے 12 چشمے نکال دے گا، کوئی شارٹیج نہیں پانی کی، اللہ تیل نکال دے گا، کوئی شارٹیج۔ تم ایمان تقوی تو لاؤ۔ نہ ہمارے ملک کو سمجھ آ رہی ہے، نہ کسی ملک مسلمان کو سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم تقوی بنا لو، اس کی محنت کر لو، پی ایچ ڈی کر لی ڈبل، تقوی کے لیے تمہارے پاس 5 منٹ نہیں ہے، جمعے کا 1 دن ہے، بس جمعرات کا 1 دن ہے، تم تقوی تو بناؤ، میں تمہیں خود ہر مشکل سے نکالوں گا، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے تجھے گمان نہیں۔ اللہ فرما رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی بنا لے اللہ ہر اس کی مشکل آسان کر دے گا۔ قرآن ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ متقیوں کو ہدایت دیتا ہے۔ میرے دوستو، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنا ہے، لیکن بنی آدم مکرم کون ہوگا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے اونچا تقوی ہے، اور تقوی ہر لائن کے حرام کو چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ ہم جب ہمارے 20 سال سے جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو ہمارے ان سارے سیاستدانوں سے دوستی ہمیں بلاتے تھے، اور بہت اچھی دوستی، عمران خان تو ہمارے کپتان ہی تھے، میاں نواز شریف صاحب ہر دوسری دفعہ میں دوسرے مہینے بلا لیتے تھے ہمارے ساتھ، کرکٹ بھی کئی دفعہ ہم نے دیکھا، ماجد خان اور یہ سب کرکٹ کھیلتے تھے۔ میرے دوستو، مجھے لوگ آ کے اس وقت کہتے تھے میاں صاحب ہیں، یہ ہو گیا، برباد ہوگی معیشت، پھر خان صاحب آئے، کہا برباد ہوگی معیشت، ابھی پھر میاں صاحب آئے، کہا برباد ہوگی معیشت۔ جب میاں صاحب تھے تو مجھے کہا دعا کریں اللہ خان صاحب کو لے آئے، جب خان صاحب آ گئے تو دعا کریں اللہ میاں صاحب کو لائیں، تو میاں صاحب، بیوی صاحب، خان صاحب، اسی میں سارے مسئلے چل رہے ہیں کہ معیشت۔ میرے دوستو، حکمرانوں کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، دیکھو ہم مسجد میں شرک کرتے ہیں، مسجد میں لوگ کہتے ہیں سعید بھائی یہ آرمی عمران خان کو لے آئی ہے، یہ آرمی نے عمران خان کو ہٹایا۔ اللہ کہتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہہ دو اے میرے نبی ان سے کہ ملک اللہ دیتا ہے، ملک اللہ چھینتا ہے، کسی مائی کی لال کی مجال نہیں، ایک درخت کا پتا بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ اللہ فرمائے جن خداؤں کو تم دیکھ رہے ہو، یہ خدا جو بنائے ہوئے تم نے، ان کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک کھجور میں گٹلی ہے، اس کے اوپر چھلکا قطمیر اتنی بھی نہیں۔ میرے دوستو، ہمارا یہ دل خراب ہو چکا ہے، اس دل سے الگ اس زبان سے غلط باتیں نکل رہی ہیں، شرک کے بول ہیں، ڈاکٹر نے مار دیا، ڈاکٹر نے بچا لیا، پولیس نے مار دیا، طوفان نے مار دیا۔ میرے دوستو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں مارتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں مارتا ہوں، میں حیات دیتا ہوں،
اچھا دیکھو، ہم کرکٹ کے زمانے میں بعد میں احساس ہوا ہمارے اسپورٹس میں اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ نے مجھے بڑی چیزوں سے بچایا. ہمارے جو غیر مسلم کرکٹرز تھے یہ ہنسنے کے لیے گولی کھاتے تھے، ایکسٹیسی، رونے کے لیے گولی کھاتے تھے، ان کو رونا نہیں آتا تھا. میں نے کہا یار یہ کیا؟ میں نے جب قرآن پڑھا تو اللہ کہتے ہیں اضحا کا واف کا، اللہ ہنساتا ہے اللہ رلاتا ہے، تم ہنس بھی نہیں سکتے. وغنا وقنا، اللہ غنی کرتا ہے اللہ فقیر کرتا ہے. اللہ کہہ رہے سب کچھ میں کرتا ہوں، تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، میں عزت دیتا ہوں میں ذلیل کرتا ہوں. بیدک الخیر، ہر خیر اللہ کے ہاتھ میں. انک علی کل شیء قدیر، ہر شے اللہ کے کنٹرول میں ہے. میرے دوستو یہ حالات نہیں صحیح ہوں گے جتنے مرضی اسباب جمع کر لو. پھر قارون نے کوشش کی مال سے حالات ٹھیک، برباد ہو گیا. فرعون نے، نمرود نے کوشش کی حکمرانی حکومت سے حالات ٹھیک، اللہ نے ان کو برباد کر دیا. قوم سبا نے کوشش کی زمینداروں پہ محنت کرو، برباد ہو گئے. قوم شعیب نے کوشش کی بزنس سیٹ کرو، برباد ہو گئے. قوم سبا نے کوشش کی زراعت، اللہ نے ان کو برباد کر دیا. حامان نے پوزیشن سے کوشش کی، حالات ٹھیک، برباد ہو گئے. میرے دوستو یہ جتنے حالات ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جتنی مصیبتیں تم سب پہ آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کے گناہ ہیں، اللہ تو تمہاری بہت ساری معاف کر دیتا ہے. ہاتھوں کے گناہ، غیبت گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بہت بڑا ہے. مذاق میں جھوٹ بولنا بھی ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی سے، صحابہ سے، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ جھوٹے کو ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتے. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ اسراف کرنے والے کو جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتے. میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پہ نازل ہوتا ہے؟ کل افاک نسیم، ہر جھوٹے پہ شیطان نازل ہوتا ہے. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جو اللہ کی نصیحتوں سے منہ موڑے گا. اللہ کہہ رہے ہیں جھوٹ مت بولو، عورتوں کو مت دیکھو، نظریں نیچی کرو، غیبت نہ کرو، نماز نہ چھوڑو، نماز مسجد میں پڑھو. اللہ نصیحت، جو اللہ کی نصیحت سے اعراض کرے گا اللہ اس کے ساتھ شیطان لگا دے گا، فہو لہ قرین، اور اس کا بہترین دوست بن جائے گا. میرے دوستو بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جب تم میری نصیحت سے منہ موڑو گے میں تمہاری معیشت برباد کر دوں گا. ونحشر یوم القیامت اعمی، اور قیامت کو تمہیں اندھا اٹھاؤں گا. تم قیامت میں اندھا اٹھ کے کہو گے قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے میرے رب میرا آج اندھوں میں حشر کیوں کر دیا، مجھے تو دنیا میں آنکھیں دی تھی. اس دن اللہ کہیں گے قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، جیسے میری نصیحتیں تجھے کی جاتی تھی بیانوں میں. انفرادی لوگ آتے تھے، الم یاتیکم نذیر، کیا تیرے گھر کوئی آتا تھا؟ قالوا بلا، آتے تھے تبلیغ والے. کیا کیا؟ فکذبنا وقلنا، ہم نے جھوٹ بول دیا کہ گئے تو گھر میں نہیں ہیں، کہہ دو گئے میں، کہہ دو سو رہے ہیں، ہم نے جھٹلا دیا. پھر وہ کہیں گے ہائے کاش، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، ہائے کاش ان کی بات سن لیتے، ہائے کاش ان کی بات سن لیتے، یہاں ہم میں عقل آ جاتی، آج ہم جہنم میں نہ ہوتے. میرے دوست بزرگوں، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ کی قسم میں آپ کو آسان نسخہ بتا رہا ہوں، ایمان تقوی بنا لو، سارے مسئلے. میں خود مسائل کے جنگل سے نکل کے آ رہا ہوں اور پوری 30 سال کی زندگی میں ایک کو نکلتے نہیں دیکھا. میں امریکہ ہر دوسرے سال آتا ہوں، جتنے لوگوں سے ملتا ہوں پہلے سے دنیا میں اور پھنسے ہوتے ہیں. کیا دعا کر دیجئے انشاءاللہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ. میں نے دعا کی اور پھنس گئے. اچھا امریکہ میں آئے، انہوں نے کہا کیا حال ہے؟ بس سعید بھائی حال بس گزار ہے، بس دعا کریں، آسٹریلیا جا رہا ہوں. اچھا ماشاء دعا، یا اللہ آسٹریلیا بھیج دیں. میں آسٹریلیا جا کے ملا، سعید بھائی الحمدللہ ٹھیک تھے. میں ساؤتھ افریقہ جا رہا ہوں، ساؤتھ افریقہ ملا، برازیل جا رہا ہوں. پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. مولوی صاحب نے مجھے چائے بنا کے دی، اس میں چینی نہیں ڈالی. اب میں بے وقوف وہ ہلائی جا رہا ہوں. مولوی صاحب نے کہا سعید بھائی میں نے چینی ڈالی نہیں، تم اس میں سے کیسے میٹھا نکالو گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کے کسی اسباب میں میں نے حالات ٹھیک ہونا نہیں رکھا، تو کیسے ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے؟ تو کیسے ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے؟ میں تو ڈبکی مار کے آ رہا ہوں. میں آپ کو 10 اعمال کا تحفہ دیتا ہوں، آپ کے حالات ٹھیک نہ ہو مجھے پکڑ لینا. لیکن جم روز جانا یہ نہیں مہینے میں ایک دفعہ جاؤ. کہے سعید بھائی میں تو آرنلڈ بنا نہیں، 1 مہینے سے جم جا رہا ہوں ایک دفعہ بس. سعید بھائی آپ نے کہا تھا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں نے دوائی کھائی ہے. وہ بھائی روز کھانی ہے 2 دفعہ صبح شام، تب ٹھیک ہوگے.
یہ ایک گولی، ہاں میرے پاس ایک گولی بھی ہے جس سے سارے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ بندوق کی گولی ہے، یہاں کھا لو سارے مسئلے ٹھیک ہو. یہ گولی تو روز کھانی پڑتی ہے صبح سے. یہ گولی ایمان تقوی بنا لو. ایمان تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ایمان تقوی کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے، سن لو بھائی، ایمان کی علامت اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ گروپ ہے. لوگ کہتے ہیں نا تقریر، بھائی تقریر، میں ایمان کی تقریر کر رہا ہوں، یہ ایمان نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہدایت کس کو کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ چار جو کام کرتا ہے امید ہے یہ ہدایت والے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ. بتا دو ان کو یہی لوگ امید ہے ہدایت یافتہ میں. کیمرہ بند کریں، ہدایت یافتہ ہیں. کون ہے یہ؟ چار کام کرنے والے. انما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. ایمان والے ہی صرف میری مسجدوں کو آباد رکھیں گے. بھائی آج سچ بتا دو مسجدیں کتنی آباد ہیں؟ کتنا پرسنٹ مسجد کو آباد کر؟ بھائی کیمرہ بند کر دو بیٹا. کتنا مجمع مسجد کو آباد کرتا ہے؟ نماز پڑھنا الگ آیت ہے، نماز سے مسجد کی آبادی. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اللہ چار نشانی بتا رہے ہیں. یہ کون ہے ہدایت یافتہ؟ یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں. دیکھو یاد رکھنا، بعض لوگ مسجد میں پیسہ ڈال کے کہتے ہیں جزاک اللہ. کیلے کا چھلکا بیچ رہے ہیں، کوئی کیلا خریدے گا؟ کیلے کے چھلکے پہ اس کو کوئی اجر ملے گا؟ مسجد چھلکا ہے، مسجد کا اندر کیلا ہے، اس کو بنانے کی ہمیں فکر ہی نہیں. میں نے ان آنکھوں سے بالا کوٹ کی سڑک ہے، ایسی 5 مساجد دیکھی جو کانکریٹ مضبوط ترین تھی، بنا کے خالی تھی، اندر سے خالی. اور تبلیغ والوں کو اندر جانے نہیں دیتے تھے کہ آپ ماریں گے، ادھر نہ آنا، مسجد صاف کریں گے، پانی سے دھوئیں گے. 5 مسجد ان آنکھوں سے شہید ہوتے دیکھی. 2006 کے زلزلے میں جماعت میں تھا، اور ایک ہمارا کچا مرکز جس میں میں اور جنید جمشید تھے، اللہ نے اس کی ایک اینٹ بھی نہیں گرنے دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے دوست؟ میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. میں کسی کھلاڑی سے پوچھ لینا یہ جھوٹ بولتا ہے جو مجھے 20 سال سے جانا. میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہماری کچی مسجد جو دھکا دیتے 2 آدمی گر جائے، اللہ نے ایک اینٹ کو گرنے نہیں دیا. میں ایک پٹھان سے ملا، اس کا پلازا بچا تھا، لوگ موویاں بنا رہے تھے. میں کہا خان صاحب کوئی عمل بتاؤ، یہ تمہارا کیسے پلازا بچا؟ کہا سعید بھائی نماز جو ہے نا اذان سے شروع ہوتی ہے، یہ 1:30 بجے 2 بجے نماز نہیں ہے. یہ تو ہماری کمزوری کی وجہ سے، کسی کتاب سے آپ یہ 1:30 بجے 4:30 بجے ثابت نہیں کر سکتے. یہ حدیث میں آتا ہے جو مسجد داخل ہو اس کو پتہ ہے نماز ہوگی، اپنی نماز پڑھے اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہے. اکیلے کو نماز کے ٹائمنگ سے، نماز اذان سے شروع ہو جاتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں، حضرت عائشہ، اور اذان ہوئی اللہ اکبر، آپ کا رنگ بدل گیا، ایسا رنگ، اور چہرے میں خوف آ گیا. عائشہ نے دیکھا اللہ کے رسول آپ کو کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کیا آپ کا چہرہ؟ کہا تم ہو کون؟ کہا عائشہ. کہا کون عائشہ؟ آپ کی بیوی. کون بیوی؟ کہا ابو بکر کی بیٹی. کون ابو بکر؟ ابو کہا. کون ابو کہا؟ میں کسی کو نہیں، چلے گا بس. نماز اذان کے بعد میرے دوستو یہ کام پھنسوائیں گے، یہ کینسر لائیں گے، یہ کرونا لائیں گے، یہ کووڈ لائیں گے. یہی تو ہے بیماریوں کی وجہ. میں بھی اسی پاکستان میں رہ رہا ہوں جہاں لوگ کہہ رہے ہیں حالات خراب ہیں. ایک ہمارے ہاں تو آئی فون جمعدار کے پاس ہے، سعید بھائی لوکیشن بھیجیں ٹوائلٹ کہاں صاف کرنا ہے. حالات بہت خراب ہیں. ہمارے ایک ساتھی بہت بول رہے تھے حالات بہت خراب ہیں. میں کہا بھائی ادھر تو آؤ، تم گاڑی کون سی چلاتے ہو؟ کہا جی ابھی لیکسس لیے V8. کتنے کی؟ 8 کروڑ کی. حالات بہت خراب ہیں. گھڑی پہ نظر پڑی رولیکس 1.5 کروڑ کی. حالات بہت خراب ہیں. 2 ایک آئی فون سیمسنگ. حالات بہت خراب ہیں. رہتے کہاں؟ فیز 8 میں. کتنے گز گئے؟ 20,000 گز میں. حالات بہت خراب ہیں. گھر میں 14 کا. حالات کہاں خراب ہیں؟ میں بھی پاکستان میں رہتا ہوں، میں بھی اسی سٹی میں رہتا ہوں، اور مجھے 99% لوگ نہیں پہچانتے، نہ پولیس نہ فوج، انلیس کے تعارف نہ کرا دوں. میں نے 15 سال کراچی کبھی تعارف نہیں کرا. میرے دوستو یہ اللہ کی زمین ہے، ان کی تھوڑی ہے، یہ اللہ کی زمین ہے. اے ابن عباس ساری دنیا کے لوگ مل کے تجھے نقصان پہنچا چاہیں. الحمدللہ صلی اللہ علیہ رسول الکریم. قابل اسلام دوستو بزرگوں، انسان کو اللہ نے ایسی چیز بنایا ہے اپنے ہاتھ سے کہ جو بن جائے تو کائنات میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. لقد خلق الانسان فی احسن تقویم. اور جو بگڑ جائے تو اس سے بدتر کوئی چیز نہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. انسان کو اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ حسن کتنی خوبصورت چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. کتنے ستارے، چاند، یہ کتنا خوبصورت، یہ مور، یہ ہرن، یہ کتنا خوبصورت. لیکن انسان احسن تقویم ہے، خوبصورت ترین ہے. اس میں اللہ نے صفت رکھی ہے خوبصورت ترین ہو جائے. اچھا یہ خوبصورت ہو تو بیوی آج محبت کیوں نہیں کر رہی؟ بچے آج محبت کیوں نہیں کر رہے؟ مانتے کیوں نہیں؟
گدھا ہماری بات مانتا ہے, بچہ ہماری بات نہیں مان رہا. یہ کیا چکر ہے؟ یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے کہ انسان تو کائنات کی خوبصورت ترین چیز ہے, یہ آج کیسا ہو گیا کہ بچے شکل دیکھنا نہیں چاہ رہے, بچے بات نہیں مانتے, بیوی کہہ رہی ہے جب اپنا کام کرو, شوہر کہہ رہے بیوی کو ہٹ جاؤ یہاں سے, رشتہ داروں میں لڑائی, پوری دنیا میں لڑائی, ہر جگہ مسلمان سب سے زیادہ آپس میں لڑ رہے ہیں. میں پاکستان کی ہر جیل میں, ہر کورٹ کچہری میں گیا ہوں, اور بھی مسلم ورلڈز کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میں اپنی کنٹری کو زیادہ جانتا ہوں. 95% جیلیں رشتہ داریوں کی لڑائیوں سے بھری ہوئی ہیں, پراپرٹی, طلاق اور مال. یہ کیا وجہ ہے کہ انسان لڑ رہا ہے؟ اتنی جنگل میں جو لڑائیاں نہیں ہوتی جتنی آج گھروں میں ہو رہی ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا کہ 5 شیر آپس میں لڑ رہے, یہ 5 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں, کورٹ میں پہنچ گئے. ایک ماں کا انتقال ہوا, 5 بھائی تھے, اس نے کہا جب تک تم چاروں اس کاغذ پہ سائن نہیں کرو گے ماں کو دفن نہیں ہونے دوں گا. میں ایک بچے سے ملا, ایک بچے سے جیل میں 21 سال کا, 20,000 روپے کے لیے ماں باپ کی رات کو چھری سے گردن کاٹ دی. میں کہا تو نے کیسے کیا یار, میں تو چوہا نہیں مار سکتا اس طرح, گردن کاٹ دو چوہے کی, تجھے اتنی طاقت. لیکن وہ انسانیت سے گر چکا ہے. اولئک کا کلام بل مدل, جانور سے بھی بدتر ہے, جانور سے بدتر. کائنات میں اس سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے. میرے دوستو بزرگوں, انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خوبصورت ترین چیز بنایا, اور یہ ساری کائنات اس کے لیے بنائی ہے. انسان اٹھا دیں تو اس کی کیا ویلیو ہوگی, پراپرٹی کی کیا ویلیو ہوگی, گاڑیوں کی کیا ویلیو ہوگی, گولڈ اور سلور کی کوئی ویلیو نہیں. اس ساری کائنات کی ویلیو انسان کی وجہ سے, جنت کی قیمت انسان کی وجہ سے, کعبہ قیمتی ہے انسان کی وجہ سے, ساری کائنات. اور اللہ خود اس کا تعارف کراتے. کیمرہ بند کر دے بھائی. اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اے انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھ. اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, تیرے لیے تیرے رب نے آسمان سے بارش برسائی. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا, تیرے لیے تیرے رب نے زمین کو پھاڑا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا, تیرے لیے نباتات دانے نکالے. وَعِنَبًا وَقَضْبًا, تیرے لیے انگور نکالے, ترکاریاں نکالی. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا, تیرے لیے زیتون اور کھجوریں نکالے. وَحَدَائِقَ غُلْبًا, تجھے گھنے باغات دیے, گرین فارسٹ. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا, تجھے طرح طرح کے پھل دیے. 300 قسم کے تو آم ہیں, انور اٹول اور پتہ نہیں کون کون سا سندڑی اور پتہ نہیں 300 قسم کیا. یہ سب کس کے لیے؟ متاعا لکم ولانعامکم, یہ تیرے لیے تیرے جانوروں کے لیے. یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا. میرے دوستو, ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا. لقد خلقنا الانسان, اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے صرف تمہیں اپنی تعارف کے لیے پیدا کیا, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم دنیا جا کے مجھے پہچان. اللہ فرماتے ہیں ما ارید منہم رزق, میں نے تمہیں روزی کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, میں نہیں چاہتا. ما ارید, میں چاہتا نہیں تم سے روزی کمانا. وما ارید ان یطعمون, میں یہ بھی نہیں چاہتا تم کما کے اللہ کو کھلاؤ. ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ تو خود بڑی طاقتور رزاق ذات ہے. میرے دوستو, ہمارا پیدائش سے مقصد پیشاب کرنا نہیں ہے, کھانا کھانا نہیں ہے, یہ ضروریات ہیں, یہ ضروریات ہیں. ہمارا پیدائش کا مقصد 24 گھنٹے اللہ کی غلامی کی زندگی گزارنا. عبد, عبد کہتے ہیں اس غلام کو جو 24 گھنٹے کسی کی مان کے چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. آج میرے دوستو, یہ انسان کے لیے ساری چیزیں اللہ خود بتا رہے ہیں. دیکھو انتم اشد خلقا ام السماء بناها, دیکھ انسان اس آسمان کو بنانا مشکل, تجھے بنانا مشکل. رفع سمكها فسواها, کیسے اس کو اٹھا کے برابر کیا. واغطش لیلها واخرج ضحاها, کیسے تیرے لیے رات بچھائی اور دن نکالا. سب اللہ بتا رہے ہیں. اب میرے دوستو صرف یہ سوچنا پڑے گا کہ ساری چیزیں اللہ نے, اچھا اللہ نے انسان پہ ایسا وقت گزارا ہے کہ 40 سال بغیر کسی کاروبار کے منو سلوا کھلائے جنت کا. یہ وہی اللہ آج بھی موجود ہے. یہ وہ اللہ ہے جس نے ایک پتھر سے موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی سے 12 چشمے پھوڑ دیے, قرآن میں ہے. وہ اللہ آج بھی موجود ہے. یہ وہ اللہ ہے جس نے سمندر میں 12 سڑکیں نکال دی فرعونیوں کے اور بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے. یہ وہ اللہ ہے جو مریم کو روزانہ غیر موسمی کھانا پہنچا رہا ہے بند کمرے میں. وہ مریم کے لیے اللہ نے کھجور نکال دی سردیوں میں. میرے دوستو, اللہ طاقت والا ہے, قدرت والا ہے, سمد ہے, کسی سبب کا محتاج نہیں. پہلا انسان بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی بولنا شروع ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں فوراً ہی باہر پیدا ہو گئے. اونٹ اللہ نے نکال دیا, حاملہ اونٹنی پہاڑی سے, بغیر اونٹ اونٹنی کے آواز پہاڑی سے نکال دی.
اللہ وہ ہے جو ڈنڈے کو سانپ بنا دے، سانپ کو ڈنڈا بنا دے، انسان کو بندر بنا دے، بندر کی آواز نہ بدلے، آواز انسانی ہو، شکل بندر کی ہو جائے۔ میرے دوستو وہ اللہ صمد ہے، کسی سبب کا محتاج نہیں، اس نے یہ ساری کائنات انسان کی خدمت کی لگائی ہے، لیکن آج یہ خدمت کیوں نہیں کر رہی؟ یہ فلڈ بارشیں ہمارے خلاف کیوں ہو گئی؟ یہ کیوں بلوچستان سندھ کو تباہ کر رہی ہیں؟ کیوں انہوں نے کراچی کی ساری پراپرٹی تباہ کر دی؟ یہ کیوں ترکی میں زلزلے آئے میرے دوستو؟ یہ اللہ ہلکے ہلکے سے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ میں چھوٹے چھوٹے آپریشن کرتا ہوں جیسے ڈاکٹر کرتے ہیں تمہاری جان بچانے کے لیے۔ یہ چھوٹا آپریشن، ہلکا سا زلزلہ، یہ چھوٹا سا آپریشن، ہلکا سا سیلاب، کیوں؟ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ میرے دوستو اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ فرشتے کو اللہ نے جو کچھ بتایا اس کو پتا ہے، اور فرشتے کی آپ کو سپیڈ پتا ہے کہ اس یوسف علیہ السلام کنویں میں گرنے لگے، جبرائیل وہاں سے آ کے ان کو گرنے نہیں دیا، اس سپیڈ سے آئے 7ویں آسمان سے۔ کیا سپیڈ ہوگی جبرائیل علیہ السلام کی؟ یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا۔ وہ فرشتے میرے دوستو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کیا بات کر رہا تھا یا اللہ؟ تو میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے ساری چیز، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ لگ رہے ہو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 کمیوں کے ساتھ پیدا کیا۔ بہت ساری کمیاں، جلد باز ہے، بولنے والا ہے، لیکن ایک جگہ 2 بتائیں، انہ کان ظلوما جہولا، یہ جہالت کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور ظلمت کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ دل میں ظلمت ہے، اس کو کلمے کے نور سے، ہدایت کے نور سے بدلنا ہے، اور جہالت ہے، اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بدلنا ہے۔ میرے دوستو اب انسان، آپ دیکھتے ہو، میں پنجاب سے ہوں، لیکن مجھے 22 سال تک پنجابی سمجھ بھی نہیں آتی تھی، بولنا بھی نہیں آتی تھی، حالانکہ میرے ماں باپ پورے رشتہ دار پنجابی بولتے تھے، میں نے سیکھی نہیں تھی۔ مجھے سندھی آتی تھی، پڑھی تھی، عربی مجھے آتی نہیں تھی، اب کچھ سیکھ رہا ہوں۔ انگلش میں نے انگلش میڈیم پڑھی ہے، تھوڑی بہت آتی ہے، جو مجھے آتا ہے وہ بولتا ہوں، باقی کچھ نہیں آتا۔ مجھے کرکٹ کی سمجھ آتی ہے، ہاکی نہیں آتی۔ میں نے کمپیوٹر سائنسز پڑھا، میڈیکل سائنس نہیں پڑھا۔ تو انسان کو ہر چیز میں اللہ نے جاہل پیدا کیا ہے۔ اس کو عربی بچے کو عربی سیکھنی پڑتی ہے، انگریز بچے کو انگریزی سیکھنی پڑتی ہے، ہر بچے کو اپنی زبان تک اٹھنا بیٹھنا سیکھنا پڑتا ہے۔ میرے دوستو سچ بتاؤ، ہم نے آج تک انسان بننا سیکھا یا نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ قرآن میں انسان کیسے بنتا ہے؟ کہاں ہے؟ اتنی بحثیں، یہ بحث وہ بحث، قرآن میں یہ ہے، قرآن میں پردہ کہاں ہے، قرآن میں گانا کہاں ہے، قرآن میں فلاں کہاں ہے۔ دیکھو قرآن کی ایک آیت ہے، ایک گناہ کیا صرف اصحاب السبت نے۔ گناہ کون سا ہے؟ مچھلی پکڑی ہے۔ مچھلی حلال جانور ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ یہ ہم پتہ کراتے ہیں، کبھی سفر میں جاتے ہیں غیر مسلم کنٹریز میں، پتہ کراتے ہیں تمہارا پین سیپریٹ ہے، آئل کون سا ہے، فلاں کون سا ہے، اس میں کوئی حرام تو نہیں۔ ہم مچھلی کھا لیتے ہیں، حلال اللہ نے کہا، اللہ نے حلال ٹیسٹ لیا ہے۔ وہ ایک قوم سے پانی کا ٹیسٹ لیا، پانی بھی حلال ہے، کسی کے یہاں پی سکتے ہو، حلال ٹیسٹ، حلال ٹیسٹ۔ تو مچھلی کا ہفتے کے دن نہ پکڑنا، ایک صرف بات کی، یہ نہیں کہا یہ نماز بھی پڑھنا، روزہ بھی رکھنا، زکوٰۃ بھی دینا، یہ بھی کرنا، صرف مچھلی نہ پکڑنا۔ اور 6 دن اللہ نے مچھلی غائب کر دی، ہفتے کے دن مچھلی رکھی۔ اب انہوں نے کہا یار یہ نبی کیا کہہ رہے ہیں، اتنی مچھلی تو کبھی دیکھی نہیں، ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ اب خبر اور نظر میں لڑائی ہو گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن ہیلا کر کے مچھلی پکڑ لی، اللہ نے ساری قوم کو بندر بنا دیا۔ اب اللہ قرآن میں ایک حکم دے رہے ہیں، یہ حلال جانور نہ کھانا، جیسے روزے میں حکم ہے حلال نہ کھانا، حکم ہے، حلال ہم چھوڑ دیتے۔ حج میں حکم ہے احرام کی حالت میں یہ نہ کرنا، حکم ہے حلال چیزیں چھڑوائی۔ نماز میں بولنا حلال ہے، دیکھنا حلال ہے، کھانا حلال، سب کچھ حلال چھوڑا ہے۔ اب یہ حلال چھڑوانے نہ، حلال نہ چھوڑنے پہ قوم بندر کی بن گئی، حرام کرنے پہ قوم کیا بنے گی؟ اب اللہ قرآن میں کہتے ہیں اے ایمان والے مردوں، عورتوں کو مت دیکھا کرو۔ یہ کتنے مرد اس آیت کو مانتے ہیں؟ اے ایمان والی عورتوں، تم بھی مردوں کو مت دیکھا کرو۔ عورتیں بیٹھ کے مردوں کا بیان سنتی ہیں۔ یہ عذاب کیوں فرمایا؟ یہ سارے عذاب تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ میں ان آنکھوں سے 30 سال عورتیں دیکھ کے آ رہا ہوں، اللہ کی قسم کوئی قرآن کا آیت سمجھ نہیں آتی تھی، نماز گناہوں سے بھری ہوئی تھی، نماز گندگی سے بھری ہوئی تھی، سجدہ گندے، اللہ معاف کرے، میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ جو اس آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا، کوئی مائی کا لال، کوئی عالم اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، حلال مچھلی پکڑی سب بندر بن گئے، اتنا بڑا حرام، پورا حرم اس سے بھرا ہوا ہے۔
عورتوں کو مردوں کو سمجھ نہیں آ رہا، بلکہ میں نے تو یہاں ایک دوسرا سنا کہ عورت سے ہاتھ بھی ملا لو. ہاں اپنی سے تو نہیں ملاتے، دوسری سے ملا لو. جن کی شادیوں کو 20 سال ہو گئے اپنی عورت سے کہاں ہاتھ ملاتے. ہم ایک جگہ جا رہے تھے تو سامنے ایک